توجہ فرمائیں کہ پہلے اپنے اور آپ سب کے لیے انتہائی اختصار سے 5 باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ چارپائی میری اور آپ کی منزل ہے۔ مجھے اور آپ کو اس منزل پر کب پہنچنا ہے یہ ابھی بھی ہو سکتی ہے اور جب اللہ چاہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ میں آپ اس پر آنے سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ یہ ہمارا بھائی اور نہایت پیارا بھائی ابھی گزشتہ جمعہ کے دن حشاش بشاش چاکو چوبند میرے ساتھ مسجد کی پارکنگ میں پہنچا۔ نہ مجھے خبر تھی نہ انہیں خبر تھی کہ یہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہے۔ تو کسے خبر ہے کہ یہ نماز جو ابھی میں اور آپ نے پڑھی ہے ہم میں سے کس کی زندگی کی آخری نماز ہے؟ کسی کو خبر؟ عقل مندی یہ ہے کہ میں آپ اس چارپائی پر آنے سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ دوسری بات، اس منزل پر پہنچتے پہنچتے مجھے آپ کو 5 باتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ایک ایک بات میرے اور آپ کے فائدے کی ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے، جب میری روح اور آپ میں سے ہر ایک کی روح اس کے جسم سے نکالنے کا وقت آئے گا، ضرورت ہے کہ میرے گرد و پیش میں اور آپ میں سے ہر ایک کے گرد و پیش میں کوئی ایسا ہو جو مجھے اور آپ کو تلقین کرے، کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، کہ جس کا آخری بول یہ کلمہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ کیا میں آپ نے اپنے گھروں میں ایسے لوگ تیار کیے ہیں جن کو اس بات کی خبر؟ دوسری بات جس کی مجھے آپ میں سے ہر ایک کو یہاں پہنچتے پہنچتے ضرورت ہے، میری اور آپ کی روح نکلنے کے بعد ضرورت ہے کہ مجھے اور آپ کو کوئی غسل دے۔ روز میں آپ غسل کر سکتے ہیں، تب نہ میں نہ آپ کوئی غسل نہ کر سکتے۔ کیا میں آپ نے اپنی اولادوں کو تربیت دی ہے کہ مجھے اور آپ کو غسل کیسے دینا؟ مولوی صاحب کا غسل دینا اس کا اور معنی ہے میرے جگر کے ٹکڑے کا غسل دینا، کیا وہ اس کے برابر ہے؟ کس نے تیار کیا؟ تیسری بات، مجھے آپ کو اللہ کے حضور یونیفارم میں جانا ہے۔ بغیر یونیفارم نہ میسر ہو الگ بات ہے، طریقہ ہے یونیفارم میں جس کا نام کفن ہے۔ میری اور آپ کی اولاد کو پتا ہے، بابا کو، ڈیڈی کو، ماما کو یونیفارم کیسے پہنانی؟ مولوی صاحب میں آپ مولوی صاحب کے لیے مر رہے ہیں؟ ہوش کروں میں اور آپ سب۔ چوتھی بات، ابھی ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں یہ وقت مجھ پر آپ میں سے کس پر نہیں آنے والا؟ کوئی ہے ایسا ہاتھ کھڑا کر؟ سب پر آنے والا۔ کب آنے والا؟ شاید آج آ جائے۔ کیوں آئے ہیں میں اور آپ؟ اور مجھ اور آپ پر میری اولاد اور لوگ کیوں آئیں گے؟ کہ اللہ کے روبرو میرا کیس پیش کرے۔ اور کیا ہے کیس؟ کہ ہمارے بابا کی مغفرت کر دے۔ کیا مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر ہے
کہ اس کیس کے پیش کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو تیار کرے. لوگ عدالت میں کیس دائر کرنے کے لیے کس قسم کا وکیل لاتے ہیں؟ اسی قسم کا جس قسم کا ہم نے اپنی اولادوں کو تیار کیا. کھوٹے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز جنازہ کا آغاز کہاں ہے، انتہا کہاں ہے. یہ ہے میرے اور آپ کے تیار کردہ وکیل. اسی سے کیس میں کامیابی ہوتی ہے. اللہ کے لیے میں آپ اپنی حالت پر تس کریں. بڑے دانشور، بڑے پڑھے لکھے، بڑے تاجر، خاک ہے ہماری تجارت، خاک ہے ہماری تعلیم. پانچویں بات، مجھے اور آپ کو قبر میں گڑھے میں ڈالا جانا. میں آپ جانور ہیں کہ پکڑے اور قبر میں ڈال دیں؟ انسان ہے کہ نہیں؟ اس کے ڈالنے کا طریقہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. کیا میں آپ نے اپنی اولادوں کو یہ طریقہ سکھلایا؟ حضرات، اللہ کے یہ نقطہ نمبر 2، اس پر پھر غور کریں. میں آپ اپنی اولادوں کو اس وقت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار کریں کہ میرے آپ کے لیے انہوں نے کیا کیا کرنا، اور اس کے بعد ساری زندگی جب تک جیئیں میرے لیے کیا کرنا ہے. ان کو ان باتوں کی تعلیم دیں اور دلانے کی کوشش کریں. تیسرا نقطہ یہ ہے، یہ میرا بھائی، پیارا دوست، لمبی مدت سے ان کو دیکھ رہا ہوں. میں نے ان کو بہت ہی زیادہ عقل والا، کتاب و سنت کی شدید محبت والا، یہ میرا خیال ہے، اللہ بہتر جانے، توحید و سنت کا پروانہ اور دیوانہ پایا ہے. باقی انسان ہے اور کوئی انسان نہ آپ نہ میں نہ یہ غلطیوں سے خالی ہے. اور آج کی نماز جنازہ بھی اسی لیے ہے، ان کی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگے. لیکن اس معافی کے اللہ سے طلب کرنے کے لیے انسان ہیں، انسانوں میں رہے. اگر ان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، مالی نہیں، اس کی بات الگ سے ہے. کسی قسم کی تکلیف پہنچی ہو اللہ کے لیے، اللہ سے ان کے لیے معافی مانگنے سے پہلے ان کو معاف کر دے. وہ ان کو معاف کرے، میرا اللہ اسے معاف کرے. اور جہاں تک مالی معاملات کا تعلق ہے، ان کے تینوں بیٹے اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وہ ذمہ دار ہیں، جو لین دین ہو حساب کتاب کی پڑتال کے بعد ان سے لین دین کریں. انشاءاللہ وہ اپنے ابا کے ہر قسم کے لین دین کے ذمہ دار ہیں. چوتھی بات، ابھی ہم نماز جنازہ انشاءاللہ ادا کریں گے. عاجزانہ حقیر سی کوشش یہ ہوگی کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کیا جائے. اور وہ طریقہ میرے محدود اور ناقص علم کے مطابق یہ ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ کا آغاز کیا جائے گا. سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھا جائے گا. دوسری دفعہ اللہ اکبر کہا جائے گا. اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا درود پڑھا جائے گا. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا. اس کے بعد تیسری دفعہ اللہ اکبر کہا جائے گا اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نماز جنازہ کی دعائیں پڑھنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی. اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا اور سلام پھیر دی جائے گی. پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مکمل دین چھوڑا ہے. ہمیں حق نہیں کہ اس سے کوئی چیز اپنی مرضی سے نکالے، اور نہ ہی ہمیں یہ حق ہے کہ اس میں اپنی مرضی کی کوئی چیز داخل کریں. لوگوں نے نماز جنازہ اور میت کے حوالے سے بہت سی چیزیں اپنی طرف سے داخل کر لی ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں.
جنازہ کو اٹھاتے وقت نعرے لگانا، پڑھو کلمہ شہادت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ نماز جنازہ کے بعد کھڑے ہو کے دعا کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ جو بات ثابت ہے، نماز جنازہ کے بعد سنت کے مطابق دفنانے کے بعد قبر پر لمبی دعا کی جائے، اور اس کے بعد تیسرا، 7واں، 10واں، 40واں اور کیا کچھ لوگوں نے کھانے پینے کا سامان بنا رکھا ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ صفوں کو درست کر لیجیے۔ صفوں کا درست کرنا نماز کا حصہ ہے۔ تمام حضرات ازراہ نوازش اپنی شلواروں پتلونوں کو تختوں سے اوپر فرما لیں، ایڑیوں کو قالین کی آخری پٹی پر رکھیں تاکہ صف سیدھی ہو جائے۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الله أكبر۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده، اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونكه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله
وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب النار. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله.